پاکستان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ امیر نے پاکستان کے قانون کو ہمیشہ سے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ امیر کسی نہ کسی طریقے سے قانون کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں بطور قوم حضرت علی کا وہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں۔ کارساز ایکسیڈنٹ کیس میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ نتاشا ریلیز ہو چکی ہے۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کارساز کیس ایکچولی ہے کیا، ان کے لیے اس کیس کو تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ 19 اگست کی شام کو نتاشا نامی یہ عورت کئی موٹر سائیکلز اور کچھ گاڑیوں کو اپنی مہنگی اور بڑی گاڑی سے کچل دیتی ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں 2 لوگ مر چکے تھے اور کئی زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد نتاشا کے چہرے پہ نہ تو کوئی ملال تھا نہ کوئی افسوس۔ وہ عام اور غریب لوگوں کو دیکھ کے کھسیانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو لوگوں کو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے۔ نتاشا اس وقت جو ایکسپریشن دے رہی تھی وہ جانتی تھی میرے سامنے کیڑے مکوڑے کھڑے ہیں، ان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد پولیس اور رینجرز نے نتاشا کو بچانے کی پوری کوشش کی، وہاں سے لے کے جانے کی بھی کوشش کی، لیکن ایک مرد مجاہد نے بیچ میں ٹانگ اڑا کے پولیس اور رینجرز کا سارا پلان خراب کر دیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی پولیس اور دوسرے اداروں نے پوری کوشش کی کہ اس کیس کو خراب کیا جائے۔ اس ایکسیڈنٹ کے دوسرے دن ہی پولیس نے نتاشا کو کورٹ میں پیش نہیں کیا اور پولیس نے بیان دیا کہ نتاشا ذہنی مریض ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر چنی لال کا، جس نے ان ایمان فروشوں کے بیچ میں آ کے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ایک ہندو ہوتے ہوئے اس نے کوئی بھی برائیڈ لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر چنی لال کو اس کی فیملی سے ریلیٹڈ دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن ڈاکٹر چنی لال نے صحیح رپورٹ کورٹ میں جمع کروا دی اور اس رپورٹ میں تھا کہ نتاشا ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ ڈاکٹر چنی لال کی اس رپورٹ کے بعد پوری کی پوری گیم پلٹ گئی۔ بہرحال ان دا اینڈ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر چنی لال کی وہ کوشش رائے گاں چلی گئی کیونکہ نتاشا کی بیل منظور کر لی گئی ہے۔ کارساز ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہونے والے عمران عارف کے بیٹے نے نتاشا اور اس کی فیملی سے صلح نامہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جتنا پتہ چل سکا ہے وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ اور 1 نوکری کے عوض یہ صلح نامہ طے پایا۔ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ امیر اپنے پیسے کے دم پہ قانون کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ کئی بار ہو چکا ہے، جیسا کہ شاہ رخ جتوئی کیس، جس کیس میں شاہ رخ جتوئی نے شاہزیب نامی ایک نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا اور اس کے بعد اسے اریسٹ کر لیا گیا، لیکن شاہ رخ جتوئی اس کے بعد کئی مرتبہ اندر رہا، کئی مرتبہ ضمانت پہ باہر رہا۔ بالآخر 2022 میں شاہ رخ جتوئی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ نتاشا کو جو معافی ملی ہے اس کا ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا غلط امپیکٹ پڑے گا۔ جب کارساز ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہر پاکستانی نے اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانا شروع کی، لیکن اقرار الحسن نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے 23 اگست کو اس چیز کا جواب دیا۔ اقرار الحسن نے ایک صحیح بات کی تھی کہ نتاشا کے گھر والے بہت پاورفل لوگ ہیں، اور اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا اسی پوسٹ میں کہ اگر نتاشا کو 1 منٹ کی بھی سزا ہو جائے تو میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ ذرا یہ سوچیں کہ آج کے بعد اگر ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں امیر اور غریب سامنے آتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کون اس کیس کو سپورٹ کرے گا؟ اس سب پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔